تقریباً ہم لوگ شہر میں 4 سال رہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو پھر آہستہ آہستہ والد صاحب کا غصہ بڑھتا گیا. انہوں نے شراب نشہ اسٹارٹ کر دیا. پھر انہوں نے غلط کام میں چلے گئے, مطلب لڑکیوں کو گھر لاتے تھے, مینا مینا رکھتے تھے وداؤٹ. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب پولیس میں جاب کرتے تھے اور شہر میں آپ کو لے آئے. آپ 4 بہنیں, آپ نے ہمارے ساتھ 2 سگی بہنیں بیٹھی. ناظرین, یہ ایک پولیس والے کی بیٹی ہیں. اپنا گھر یہ کیوں چھوڑتی ہیں, شہر سے گاؤں جاتی ہیں ماں کے پاس, اور ماں کو بھی چھوڑ کے پھر شہر آتی ہیں. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کو باپ کا سہارا ہے اور نہ ماں کا سہارا ہے. یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ انہوں نے اپنے والد کا گھر کیوں چھوڑا, اس کے بعد اپنی والدہ کا گھر کیوں چھوڑا, یہ سارا ماجرا ان سے جانتے اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ایک پولیس والے تھے اور ان کی شہر میں ڈیوٹی تھی, تو وہ ظاہر بات شہر میں رہتے تھے. اور آپ کی والدہ کو انہوں نے کیوں چھوڑا, شہر کتنا عرصے رہے, کب واپس گئے, اس کی وجہ کیا تھی, آپ نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا, یہ ذرا بتائیے گا. دراصل ہمارے والد صاحب کی جو جاب تھی وہ تھی شہر میں, اور ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے. تو والد صاحب جو ہے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آیا کرتے تھے. تو بہت کم آنا جانا تھا ان کا ہمارے گھر پہ, تو اس لیے والدہ کا افیئر کسی اور کے ساتھ چل گیا, مطلب ان کی سیٹنگ کسی اور سے ہو گئی. تو جیسے ہی والد صاحب کو پتہ چلا کہ میری مطلب وائف جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ سنسیئر ہو گئی ہے, تو مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب شہر میں جاب کرتے تھے, زیادہ تر ٹائم شہر میں گزارتے تھے, تو پیچھے سے آپ کی جو والدہ کا کہیں اور جو ہے نا اٹیچمنٹ ہو گئی. جی ایسے ہی. اچھا. تو والد صاحب کو جیسے ہی اس کے بارے میں پتہ چلا, پھر انہوں نے مطلب والدہ کو جو ڈیورس دے دی. اچھا. تو اس کے بعد والد صاحب ہم 4 بہنوں کو ساتھ اپنے شہر لے آئے. اچھا. تو عموماً تقریباً ہم لوگ شہر میں 4 سال رہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو پھر آہستہ آہستہ والد صاحب کا غصہ بڑھتا گیا. انہوں نے شراب نشہ اسٹارٹ کر دیا. پھر انہوں نے غلط کام میں چلے گئے, مطلب لڑکیوں کو گھر لاتے تھے, مینا مینا رکھتے تھے وداؤٹ. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب پولیس میں جاب کرتے تھے اور شہر میں آپ کو لے آئے. آپ 4 بہنیں, آپ نے بتایا آپ کا بھائی کوئی نہیں تھا, 4 بہنیں ہی بہنیں ہیں آپ. اور ایک جوان بیٹیوں کے گھر ہوتے ہوئے ایک باپ گھر شراب پیے یا لڑکیوں کو لے کے آئے, تو کچھ سمجھ سے بات باہر نہیں لگتی آپ کو؟ جی بالکل, ہم دونوں بہنوں کو ایسے ہی لگا کہ ہمیں اس طرح ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم لوگوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم امی کے پاس واپس گاؤں چلے جاتے ہیں. اچھا. تو ہم والد صاحب کو بتائے بغیر ہم دونوں نے اپنی پیکنگ کی اور ہم والدہ کے گھر چلے گئے. تو والدہ کے پاس جا کے ہم نے بتایا کہ والد صاحب کا یہی رویہ تھا, ہمارے ساتھ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا, کیونکہ ہم ان کو روکتے تھے تو وہ ہمیں مارنا شروع کرتے تھے, ڈانٹتے تھے. تو پھر ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ رہنا شروع کیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ 4 بہنیں ہیں اور آپ 2 بہنوں نے والدہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا, جو باقی 2 بہنیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی ہیں. اچھا, تو وہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ گئی؟ والد کی مطلب وہ جو بھی سچویشن تھی ان کو انہوں نے ایڈجسٹ کر لیا. مطلب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ٹھیک تھی, انہوں نے اس چیز پہ ایکشن نہیں لیا. مطلب ان بہنوں کو, آپ کی بہنوں کو کوئی فرق نہیں تھا پڑتا کہ آپ کے والد صاحب گھر لڑکیاں لے کے آتے ہیں آئے روز, شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, کوئی ان چیزوں کو مطلب وہ نہیں تھی سمجھتی برا؟ جی ان کو برا نہیں لگا, مطلب وہ ایڈجسٹ ہو گئے تھے اس ماحول میں. ہم لوگوں کو برا لگا, اس لیے ہم لوگ والدہ کے پاس آ گئے. پھر والدہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میری عمر جب کہ نکل رہی ہے, پھر ینگ ایج میں آ گئی, تو انہوں نے پھر میری شادی کا فیصلہ کیا. اچھا. انہوں نے پھر میری شادی ایک رکشہ والے سے کی. اچھا, جہاں آپ کی شادی کی گئی ہے رکشہ والا سے, وہ اپنوں میں سے تھا یا کوئی فیملی سے باہر تھا؟ فیملی میں سے تھے, دور سے رشتے دار تھے کوئی. اچھا. تو اس میں مطلب انہوں نے میری اس کے ساتھ شادی کر دی. تو پھر وہ ہمارے گھر پہ رہتے تھے, مطلب گھر داماد بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو کچھ عرصہ تو ہماری شادی ٹھیک رہی, وہ خرچہ وغیرہ گھر پہ ٹھیک دیتے تھے. پھر کچھ ان کا کام وغیرہ ٹھیک سے نہیں چلا, تو والدہ کے ساتھ ان کی انبن شروع ہو گئی, لڑائی شروع ہو گئی, بحث بباس ہونے لگا. کس بات پہ انبن ہو گئی؟ وہ گھر پہ پیسے وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے, تو اس وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا گھر بچانے کے لیے پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ میں نے سوچا کہ ہم لوگ نا شہر میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ اچھے وسائل ہوں گے, وہاں پہ اچھا کاروبار بھی چل سکتا ہے. پھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی کہ ہم لوگ شہر جانا چاہتے ہیں, تو جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بھی لے جائیں گے. تو میں نے اپنی سسٹر کو ساتھ لیا, اپنے شوہر کے ساتھ ہم شہر آ گئے. اچھا, تو وہ سسٹر کو ساتھ لانے کی کیا وجہ تھی؟ سسٹر کو اس لیے ساتھ لیا کہ چلو یہ بھی شاید ساتھ میں جاب کرے گی, میں گھر سنبھالوں گی, یہ بھی جاب کرے گی, شوہر بھی کریں گے, تو اچھا گھر وغیرہ چل جائے گا, تو ہمارا اچھا چل سکتا. مطلب آپ کا تھا کہ یہ بھی سپورٹ کرے گی تو گھر شہر میں جلدی ایڈجسٹمنٹ ہو جائیں گے, جلدی گھر بنا لیں گے. جی بالکل یہی وجہ تھی. اچھا. تو شوہر نے کام وغیرہ اسٹارٹ کیا, مطلب اچھا چل رہا تھا.
کچھ ہم لوگ اپنے ساتھ جو بھی پیسے وغیرہ لائے ہوئے تھے ہم نے رینٹ وغیرہ دے دیا. 2 کمروں والا مکان لیا, ایک میں ہم ایڈجسٹ کر کے, ایک میں نے سسٹر کو سیٹنگ کر دی. اچھا. تو تقریباً 1-1.5 منتھ تو صحیح رہا. اس کے بعد پھر سے ان کا کام وغیرہ نہیں چلا شوہر کا. پھر گھر میں اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ شہر میں شفٹ ہوئے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے جن پیسوں سے آپ نے اپنا پہلا مہینہ گزارا, کرائے پہ مکان لیا, ایڈوانس دیا, یہ پیسے کہاں سے ارینج کیے؟ کچھ ہمارے پاس چیزیں وغیرہ تھی وہ ارینج کر لیا تھا ہم نے. مطلب گھر کا سامان بیچا؟ ہاں جی, ایسے ہی تھوڑا بہت سامان لے کر آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے. اچھا. تو وہاں سے پیسے وغیرہ ارینج ہو گئے تھے. مطلب پہلے مہینے کا رینٹ وغیرہ ہم نے سارا کچھ دے دیا تھا. تو تقریباً 1.5-2 مہینے تو ٹھیک سے چل گیا سسٹم. تو اس کے بعد پھر سے ان کا کاروبار اتنا نہیں چلا. پھر گھر میں بحث لڑائی وغیرہ شروع ہو گئی. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, گاؤں کے اندر کاروبار نہیں چلا, سمجھ آتا ہے, گاؤں کا علاقہ ہے, کم لوگ ہوتے ہیں, آبادی کم ہوتی ہے, اتنا زیادہ نہیں انسان کما پاتا. تو شہر میں تو بہت زیادہ اچھے وسائل انسان کو مل جاتے ہیں, آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں پہ تو جتنے بھی رکشہ ڈرائیور ہیں وہ بہت اچھا کھاتے کماتے ہیں. ایسی کیا وجہ تھی ان کی مطلب وہ نہیں کما پاتے تھے یا وہ کمانا نہیں تھے چاہتے؟ وہ کما رہے تھے پر وہ کہ انہوں نے نشہ وغیرہ سٹارٹ کر دیا تھا. ان کی مطلب گیدرنگ ایسی اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں تھا, انہوں نے نشہ وغیرہ شروع کر دیا. پھر وہ سارے پیسے جو بھی کماتے تھے وہ اپنے نشے میں ویسٹ کر دیتے تھے. مطلب گھر پہ نہیں دے رہے تھے کچھ بھی, تو گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا. پھر اتنی ہی بات بڑھ گئی کہ وہ نشے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ گھر سے نکلے, کچھ بھی کریں, کہیں سے بھی لائیں, پر میرا نشہ پورا کریں. مطلب انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ جی انہوں نے بالکل کام چھوڑ دیا. اس کے بعد اچھا. وہ رکشہ وغیرہ کیا آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے تھے وہ ہم سے ڈیمانڈ یہی کرتے تھے کہ آپ جاب کریں, آپ کسی گھر میں کام کریں, جہاں سے مرضی لے کر آئیں, تو آپ گھر پہ جو ہے آپ مطلب ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ گھر سے باہر جاؤ, کما کے لاؤ, میرا نشہ پورا کرو, چاہے کوئی بھی کام کرنا پڑے, غلط یا صحیح؟ ہاں جی بالکل ایسا جی. تھا. اچھا. پھر ظاہرہ میں بھی مجبور تھی کیونکہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. باپ کے پاس میں جا نہیں سکتی تھی, والدہ کے پاس بھی واپس نہیں جا سکتے تھے. تو اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی زندگی کو مطلب اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں گھر سے باہر قدم اٹھاؤں. پھر میں نے گھر سے باہر جانے کا فیصلہ کیا. تو کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پہ پیسے اچھے ملتے تھے پر ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا تھا. کچھ لوگ غلط کام کے لیے بھی کہہ دیتے تھے, ماحول تو اچھا تھا نہیں. تو اس لیے پھر یہ بھی بہتر مطلب نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی وفات ہو گئی. اچھا. زیادہ نشہ کرنا شروع ہو گئے تھے؟ ہاں جی, انہوں نے بہت زیادہ نشہ سٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے ان کی پھر وفات ہو گئی. اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جی آپ نے بتایا کہ آپ جاب کرنے جاتی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا مطلب جہاں پیسے زیادہ تھے تو وہ غلط ڈیمانڈ رکھتے تھے ساتھ, اور جہاں پیسے کم تھے وہاں پہ گزارا نہیں تھا ہوتا. تو آپ نے کتنی جابس چھوڑی ہیں؟ تقریباً میں نے کوئی 5-6 جاب چھوڑی, کچھ اچھی تھی کچھ کی بھی. اچھا. تو بس جب یہاں سے مسلم چلا جاتے تھے بیچ میں وہ غلط ڈیمانڈ کرتے تھے تو پھر اب ان جاب چھوڑنا پڑ جاتا تھا. اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی آپ اپنے والد کا گھر بھی چھوڑ آئی ہیں, والدہ کا گھر بھی چھوڑ آئی ہیں, اور خامد بھی نہیں رہے, ساتھ جوان بہن کو لے کے پھر رہی ہیں, آپ خود بھی جوان ہیں, آپ کی زیادہ ایج نہیں ہے, اولاد بھی آپ کے پاس نہیں, آپ نے بتایا نہیں ہو سکی. تو معاشرے میں آج کل عورتوں کا رہنا, اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے, کیسے سروائیو کر رہی ہیں؟ اب ہم گزارے سے یہ ہے کہ کریانے کے اسٹور سے کچھ ادھار وغیرہ لیا ہوا ہے, کچھ لوگوں سے لیا ہوا ہے, وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اب جو جن سے راشن وغیرہ لے لیتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ کو راشن نہیں دیں گے کیونکہ آپ پہلے والا ادھار پورا کریں. اس کے بعد کچھ ادھر ادھر والے گھر والے تھے ان سے ادھار لیا ہوا تھا, اب وہ بھی دینا بند کر گئے ہیں. وہ بھی باتیں سناتے ہیں طرح طرح کی کہ آپ نے اتنی دیر سے لیا واپس نہیں کر رہے. تو ظاہر اب ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہے ہی نہیں, نہ مدر کے پاس واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پاپا کے پاس. تو فی الحال ابھی ہم دونوں بے روزگار ہی ہیں اپنے گھر پہ. آپ نے بتایا کہ گھر کا کرایہ بھی رہتا ہے, کتنے ماہ کا کرایہ رہتا ہے, اور جو آپ نے بتایا محلے داروں سے ادھار لیے پیسے وہ کس وجہ سے لیے تھے اور کہاں لگائے؟ جو محلے والوں سے میں نے ادھار وغیرہ لیا تھا وہ میں نے اپنے شوہر پہ لگائے تھے ان کے علاج کے لیے. اچھا. تو وہ اس طرح ہی اب وہ سب جہاں پہ میں جاب کر رہی تھی وہاں سے بھی میں نے تقریباً ایڈوانس سیلریاں لی ہوئی تھی. اب وہ سب بھی تنگ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریٹرن کریں, پر اب میرے پاس کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے جس میں ان کو واپس دے سکوں. تو اس کے علاوہ جو مالک مکان ہے اس کا بھی تقریباً 4 مہینے کا رینٹ ہے جو بھی اب بھی ہم اس کو نہیں دے سکے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مکان خالی کریں, اور اگر نہیں خالی کر سکتے تو وہ پھر اس کی غلط ڈیمانڈ ہے جو میں پوری نہیں کر سکتی.